میں نے کہا شکر ہے بنی تم آ گئی، ورنہ میں تو ڈر ہی رہا تھا کہ پتہ نہیں آؤ گی یا نہیں۔ اس نے کہا بھائی آپ سے وعدہ کیا تھا تو ضرور آتی، آپ بھی ایک وعدہ کریں کہ جو یہ ہمارا رشتہ ہے اور یہ ہمارا راز ہے آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے اور میری عزت پہ کبھی بھی انگلی نہیں اٹھنے دیں گے۔ میں نے کہا بنی تم پاگل ہو گئی ہو، اگر یہ بات میں کسی اور کو بتاؤں گا تو لوگ الٹا مجھے ہی برا بلا کہیں گے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، ایسا نہ سوچو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بنی میرے کمرے کے اندر آئی اور میں نے دروازہ لاک کر دیا اور وہ میرے بیڈ پر ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بنی میں نے آپ کا وہ کام کر دیا ہے۔ اس نے کہا شکریہ بھائی، میں وقت آنے پر بتاؤں گی کہ مجھے یہ پیسے کیوں چاہیے تھے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بنی، جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہو۔ میں نے کہا بنی مجھے رات والا منظر دوبارہ دیکھنا ہے، پلیز دکھا دو۔ اس نے کہا بھائی دکھاؤں گی لیکن ایک حد تک، ہاتھ سے آگے نہیں بڑھنے دوں گی۔ میں نے کہا اچھا اتنا تو دکھاؤ۔ پھر بنی نے وہ سب کچھ ہٹا دیا۔ پھر میں نے وہ منظر دوبارہ دیکھا۔ اب میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور پھر میں نے خود کو سکون دینا شروع کیا۔ میں نے خود کو سکون دے ہی رہا تھا کہ بنی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا بس بھائی اس سے آگے نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنی، کوئی بات نہیں، اتنا ہی بہت ہے، تم کل دوبارہ آنا۔ اس نے کہا بھائی میں وعدہ نہیں کرتی، اگر مجھے ٹائم ملا تو ضرور آؤں گی۔ آج بھی کنزا بہت دیر سے سوئی ہے، میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بنی وہاں سے چلی گئی، میں نے اس کو 20,000 روپے دے دیے اور پھر میں بھی سکون کی نیند سو گیا۔ آج صبح 7 بجے میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ نیچے جا کر دیکھوں امی اور ابو کہیں میچ تو نہیں کھیل رہے، اور میں نیچے پانی پینے کے بہانے دوبارہ گیا۔ جب میں نے نیچے آ کے دیکھا تو امی اور ابو سو رہے تھے۔ میں بھی پانی پی کے دوبارہ اپنے کمرے میں آ کے سو گیا۔ اب دوبارہ دوپہر 1 بجے میری آنکھ کھلی تو میں اس کیمرے والی دکان پہ گیا جس کو میں ایڈوانس پیسے دے کر آیا تھا۔ اس نے مجھے ایک چھوٹا سا کیمرہ دیا اور میں ان سے لے کر گھر آ گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کب اسے امی اور ابو کے کمرے میں لگاؤں، مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب میں اسی انتظار میں تھا کہ کب امی اور ابو کہیں باہر جائیں اور میں ان کے کمرے میں وہ کیمرہ لگا دوں۔ اتفاق سے اسی دن جب ابو جاب سے واپس گھر آئے تو ابو نے کہا سب لوگ تیار ہو جاؤ، میرے دوست کی بیٹی کا آج نکاح ہے، ہم سب گھر والے اس کے نکاح میں جائیں۔ میں نے کہا ابو آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ لوگ چلے جائیں، میں گھر پر رہتا ہوں۔ میری بہن بنی نے کہا بھائی آپ چلیں نا، ہم سب اکیلے ہیں۔ میں نے کہا بنی کون سا آپ لوگ دوسرے شہر جا رہے ہو، یہ قریب میں ہی تو ابو کے دوست رہتے ہیں۔ پھر سب لوگ رات کو تقریباً 9 بجے تیار ہو کے چلے گئے۔ میں اب گھر میں اکیلا تھا۔ میں نے وہ کیمرہ امی اور ابو کے کمرے میں ایک کونے میں سیٹ کر دیا جہاں سے وہ کیمرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دیا۔ اب میں جب چاہوں اس کمرے کو دیکھ سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے میری امی میرے قریب آنے والی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رات کو تقریباً 1 بجے سب لوگ واپس آ گئے اور تھکے ہوئے تھے وہ سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب میں اپنے موبائل فون میں اس کیمرے کے منظر دیکھ رہا تھا کہ کب وہ میچ کھیلنا شروع کریں، لیکن ساری رات گزر گئی، امی اور ابو نے میچ نہیں کھیلا اور میری رات ایسے ہی گزر گئی۔ پھر صبح ہوئی تو ابو آج اپنے کام پر نہیں گئے تھے۔ میں نے نیچے آ کر پوچھا تو ابو نے مجھے کہا کہ مجھے 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد جانا ہے، کسی کام سے میں آج پیکنگ کروا رہا ہوں اور شام کو مجھے تم اسٹیشن چھوڑ کے آنا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا، 1 ہفتے میں سب کے ساتھ وہ سکون حاصل کر لوں گا۔ لیکن میری امی بہت پریشان، وہ کہہ رہی تھی کہ نہ جاؤ، ایسا کون سا کام ہے جو تم 1 ہفتے کے لیے وہاں جا رہے ہو۔ ابو نے کہا جانا ضروری ہے، تم فکر نہ کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اور بنی بھی ابو سے پوچھ رہی تھی ابو آپ آج تک تو گھر سے نہیں گئے، آج آپ کو ایسا کون سا کام آ گیا۔ اور چھوٹی کنزا بھی ابو سے بار بار کہہ رہی تھی کہ ابو ہم سب اکیلے ہیں، آپ نہ جائیں۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ کامران اب بڑا ہو گیا ہے، وہ گھر پہ ہے، تم پریشان مت ہو، میں جلدی واپس آ جاؤں۔ اور پھر شام کے 6 بجے ابو نے کہا کامران مجھے ٹرین اسٹیشن چھوڑ آؤ۔ میں ابو کو چھوڑنے جا رہا تھا اور میں اپنی بہن بنی سے پوچھا کہ تمہیں کچھ منگوانا ہے۔ امی نے کہا رات کھانا آج باہر سے لے آنا، میرا دل نہیں کر رہا بنانے کو۔
میں نے کہا امی اب آپ کام کیوں کرتی ہیں؟ میرے گھر میں 2 بہنیں ہیں، اب سارا کام آپ ان سے کروایا کریں۔